نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. گزشتہ اپنے فضیلت اصحاب کرام کے تعلق سے سماعت کیا گیا اور میں نے قرآن عظیم کی جو آیت بارکہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت بارکہ میں بھی حضرات اصحاب کرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے. آج کے اس رنگین دور میں اور اسے آپ کہہ لیجئے کہ ترقی یافتہ دور میں یا یوں کہہ لیجئے اپنے ذہن کو بہت زیادہ ادھر ادھر لے جانے والے دور میں بہت سارے لوگوں نے اور عموماً ایسا ہوتا جا رہا ہے کیا جس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ مانتے بھی ہیں اور اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ جس کا مرتبہ بہت ہوتا ہے اس کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اصحاب کرام کے ذات کے تعلق سے یعنی کتنی گفتگو ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں. شروع اسلام اوائل اسلام کی تاریخ کو اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پورا 22 سے 23 برس جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی جو ظاہری زندگی ہے اس پوری زندگی میں صحابہ کرام کے ایمان لانے کے بعد پھر مکۃ المکرمہ میں کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں یہ پورا 10 سال اسلام کی اشاعت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دینے اور شہادت کا جام نوش کرنے کہ جتنے بھی آپ واقعات سماعت کرتے ہیں وہ اصحاب کرام کی ذات کے تعلق سے ہوتا ہے. جتنی بھی غزوات ہوئے جتنی بھی جنگیں ہوئی اس وقت اصحاب کرام کا بہت بڑا اس میں حصہ رہا. کبھی کبھی جب ان مجاہدین کا تذکرہ ہوتا ہے جب ان کی ذات کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں معلومات ہوتی ہے یا وہ لوگ جو کتابوں کو کبھی کبھی مطالعہ کرتے ہیں یا تو پھر وہ ان باتوں سے واقف ہوتے ہیں کہ کتنی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لیکن وہ افراد اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ کفار و مشرکین کو اپنے ایمان اپنے عقیدے اور اپنے عمل سے کہتے رہے تم کچھ بھی کر لو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں تو پھر اسلام سے ہٹوں گا نہیں اور اس کا وہ ثبوت دیتے رہے. لیکن آج کے اس دور میں بہت سارے بزرگان دین بہت سارے علماء اور بہت سارے رب کی بارگاہ کے مقربین کا ذکر ہوتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے ذہن و فکر میں ایک بات گھر کر چکی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کہے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں یا وہ بہت بڑے متقی ہیں پرہیزگار ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ذہن اور ہماری سماعت وہاں پہنچتی ہے کہ ان کی ذات سے کرامتوں کا ظہور کتنا ہوا ہے. اگر ولی ہیں
تو بہت ساری کرامتیں ہوئی ہوں گی، اگر کرامتیں نہیں ہیں تو پھر وہ ولی نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی بات آج ذہن و فکر میں بسی ہوئی ہے۔ مثلا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات کو آپ نے لے کہ بہت سارے لوگ وہ اس قسم کی بحث کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اگر انہیں معلومات ہوتی ہے تو وہ قبول کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو عناد کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، وہ تو فوراً کہتے ہیں کہ وہ تو اعلیٰ حضرت ایک عالم تھے، ایک مفتی تھے، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا، ہم انکار کب کرتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا انکار کب ہے؟ بہت بڑے عالم تھے لیکن ولی تھوڑے تھے، وہ ولی ہونے اور نہ ہونے کی سند اب ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، ہم جیسے آپ جیسے لوگ دینے لگے ہیں۔ کون ولی ہے اور کون ولی نہیں ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے، کس کا مرتبہ کم ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، جو شخص ایسی بات کرتا ہے تو اسی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ولی ہوتے تو پھر کرامتوں پر مشتمل ایک کتاب ہوتی ہے کہ ان کی کرامتیں تو اتنی ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کی کرامت بیان کرنا شروع کر دیجئے تو پھر آدمی خود بخود مان لیتا ہے کہ ولی ہوں گے تبھی کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کرامت بتائیں تو بغیر بتائے ہوئے ایک انسان ولی تسلیم کر لیتا ہے، مرتبے کو مان لیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو ذات ہے وہ کس حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئی، اس کو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی اس کو آپ سماعت کریں گے۔ یہاں پر میں ابھی اس طرف اپنی گفتگو کو نہیں لے جانا چاہتا، بس اتنا اشارہ یہی ہے کہ آپ کی ذات کو جس حیثیت سے لوگوں کے درمیان میں زیادہ تر پیش کیا گیا، اصل میں اعلیٰ حضرت وقت کی ضرورت کا نام ہے۔ جس مرحلے، جس راستے میں دیکھیے اعلیٰ حضرت کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ اسی انداز میں آپ کی ذات کو پیش بھی کیے، سماعت بھی کرتے ہیں۔ لیکن کرامت کی ضرورت تھوڑے ابھی ہے ہم لوگوں کے لیے، تو کرامتوں کا تذکرہ ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتنی کرامتیں ہیں وہ پھر کبھی آپ کے ذات کے تعلق سے سماعت کیجیے گا۔ لیکن میں نے آج یہ سوچا کہ جو انبیاء، جو اصحاب کرام کے ذات کے تعلق سے ہم سماعت کرتے رہتے ہیں، تو آئیے ہم ان کی کرامتوں کو بھی سنیں۔ جو صحابہ کرام کی جو کرامتیں ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت سارے اصحاب کرام کی کرامتیں ہیں، اور جب ان کی کرامتوں کو ہم سنیں گے تب وہ لوگ ہم سب کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ سب تو آنکھ بند کر کے اپنے علماء کی بات پر ایمان اور اعتقاد کرتے ہیں کہ ہمارے علماء جو فرما رہے ہیں، جو وارث انبیاء ہیں، وہ تو درست فرما رہے ہیں۔ کہ بہت سارے لوگوں کا یہی سمجھنا، یہی عقیدہ اور یہ درست ہے، لیکن انہی میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو علماء کے نام سے شاید کہ قطرہ خون ان کا کم ہو جاتا ہو۔ یہ علماء کا نام بار بار کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا معلوم ہے؟ وہ جلنے اور حسد کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، علماء کرام جائز اور ناجائز کے مسائل بتاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو لوگوں نے ذہن میں بسا رکھا ہے کہ یہ علماء سے الگ ایک مخلوق ہے، جسے یعنی صوفیاء اکرام کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہی صوفی ہیں، لوگوں نے اپنے ذہن میں الگ کر لیا، کہا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو مسجد کم جاتا ہو، وہی صوفی ہے۔ جو نماز پڑھنے کے بعد وہ رب کی عبادت کی جو بات کرے وہ مولانا ہے، وہ عالم ہے، اور جو ڈائریکٹ جنت میں لے جانے کی بات کرے بس وہ صوفی ہے۔ اور آج کل جو اور ہوا چلا دی گئی کہ آپ اہل بیت اطہار کی محبت ایک قطرہ بھی اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ پھر نماز اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ روزہ نہ رکھیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
یہ ایک بات لوگوں کے ذہن میں ڈالی جانے لگی ہے کہ آپ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بس آپ جنت میں جائیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے، ٹکٹ وہاں سے ملے گا۔ اہل بیت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہیں، جب ہم نے ان سے محبت کر لی تو پھر ٹکٹ تو مل ہی گیا، تو ٹکٹ مل گیا۔ لیکن حضرات گرامی، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ احکام شریعہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جو شریعت مطہرہ کے کسی بھی قانون کا انکار کر دے وہ اہل بیت اطہار میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو سمجھا ہی نہیں۔ جس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہو، عداوت ہو، وہ اہل بیت اطہار بھی کل روز محشر میں اسے دھکا مار کے باہر کر دیں گے کہ تم صحابہ سے محبت نہیں کی ہو اس لیے تم میرے نہیں ہو۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ الگ سی بات ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے دل میں اللہ کی محبت بہت ہے۔ وہ الگ سی بات ہے کہ حضور کی باتوں یعنی سنتوں پہ عمل ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن حضور سے محبت بہت ہے۔ لیکن یہ دو طرفہ والی بات آپ سمجھ لیے نا، محبت کی پہچان ہی بتائی گئی ہے کہ جو حضور کی سنتوں پر عمل کرے۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہے وہ سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تو الٹا کیا کہہ رہے ہیں، ہم سنت سے الگ بات ہے عمل نہیں کرتے لیکن حضور سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کی؟ سنت کو تو چھوڑ دیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر ڈرتے تو نماز چھوڑتے تھے؟ یہ تو ہو ہی نہیں، یہ الٹا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار، آپ کہیں پہ بھی قرآن، حدیث اور اولیاء کاملین کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے سب نے یہی درس دیا ہے، کیا؟ اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام، ان دونوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ضروری ہے۔ جیسے صرف رب کو ماننے والا رسول کو چھوڑ کر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو صرف رسول کو ماننے والا خدا کو چھوڑ کر مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح صحابہ کرام کو چھوڑ کر صرف اہل بیت سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اہل بیت کو چھوڑ کر صرف صحابہ کرام کو ماننے والا اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل لازم و ملزوم ہے۔ اب چونکہ ذہن و فکر میں بات یہی آئی کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے، جو صحابہ ہیں ان کے تعلق سے، جو ان کی کرامتوں کا ظہور، رب کی بارگاہ میں کتنے رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے کتنا راضی ہے، تو جب کرامتیں سنیں گے تب تو اور ہر آدمی کا ہاں بہت بہت بہت۔ حضرت طلحہ ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی شہادت ہو گئی بصرہ میں، آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا، اور اس کے بعد 20 سال گزر گئے۔ ایک دن آپ خواب میں کچھ لوگوں کو آپ یہ بشارت دیتے ہیں کہ میری قبر کھود کر میری لاش کو وہاں سے الگ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر پانی آ رہا ہے، جہاں پر مجھے دفن کیا گیا ہے تو وہاں پر میری قبر کے اندر پانی آ رہا ہے۔ تو آپ کئی بار آپ نے یہ خواب میں لوگوں کو زیارت کرائی، غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو آپ نے خواب میں اشارت دی تو آپ گئے، آپ نے قبر کھدوائی، اور کھدوانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال کر رکھیں گے کہاں؟ تو آپ نے باقاعدہ ایک جگہ خریدی، اور خرید کر اور وہاں پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، آپ نے اس کو توڑا، پھر وہاں پر حضرت طلحہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کو وہاں پہ دفن کیا۔ جس وقت آپ کی لاش نکالی گئی بالکل آپ کے جسم میں کپڑا بھی تر و تازہ تھا اور خون بالکل تازہ تھا، کہ جس طرح ایک شہید اس کے جسم میں جو زخم تازہ لگے ہوتے ہیں بالکل وہی نظر آیا۔
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے، اسی طرح حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت عبداللہ کے والد حضرت زبیر، میں حضرت عبداللہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یزیدی لشکر کو ایک طرح سے شکست دی، مکہ المکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ 3 مہینے تک آپ جنگ کرتے رہے، آپ مسلسل جنگ کرتے رہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی میں بتا دوں کہ کچھ اصل میں کبھی کبھی کچھ بات سننے کو آتی ہے تو ضروری بنتا ہے تو وہ بات کچھ بتا بھی دی جائے۔ کسی نے اعتراض کیا ہوگا کہ صاحب کربلا معلّہ میں اہل بیت اطہار کی وہ 72 لوگ صرف کیوں لڑے؟ کیا اس وقت اور صحابہ نہیں تھے؟ وہ صحابہ کیوں نہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دے کر اور یزیدی لشکر سے وہ کیوں نہیں لڑے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے وہ بغض رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب جس کو معلومات نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ سوچنے لگے گا کہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہاں تو لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں دسیوں لاکھ مسلمان تھے، لیکن یزید نے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دھرتی میں جب وہاں پہ شہید کروا دیا تو وہاں پہ یہ صحابہ کرام کیوں نہیں سامنے آئے؟ یہ کسی کے ذہن بات آ سکتی جیسے کہ اعتراض کیا جس نے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جانکاری سے بھی بالکل پیچھے ہوتے ہیں، ان کو تو جانکاری ہوتی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دوں کہ جو 72 لوگ تھے کربلا معلّہ میں جو شہادت کا جام نوش فرمائے، آج کتابوں میں ان کے نام بھی درج ہیں، وہ 72 لوگ، ان کے 72 کے نام بھی موجود ہیں۔ تو 72 میں کسی مورخ نے یعنی اہل بیت اطہار کی تعداد 19 بتائی ہے، اور کسی نے 22 بتائی ہے، اور کسی نے 24 بتائی ہے۔ کہا کہ جو اہل بیت اطہار کی تعداد ہے اس میں تو اس میں 19 سے 24 تک الگ الگ لوگوں نے بتایا کہ یہ اہل بیت اطہار میں سے جو ہیں وہ 24 ہیں یا کہ 19 ہیں۔ آپ جو سب سے زیادہ جو لوگ بتائے ہیں مورخین 24 ہم مان بھی لیے، آپ مان بھی لیں، تب بھی جو ان کے ساتھ شہادت کا جام نوش فرمانے والے جو 48 تھے وہ تو غیر اہل بیت تھے۔ ایک بات ذہن نشین۔ دوسری بات، کیا جو لوگ شریک نہیں ہوئے ہیں کیا ان کو باقی کہہ دیں گے؟ کیا ان کو یہ کہہ دیں گے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بغض رکھتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا کی دھرتی پہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب بھی تھی، اور ان کے 2 لال حضرت عون و محمد ان کی بھی شہادت ہوئی، عون محمد ان کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن آپ نے عون و محمد یعنی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں ہی، آپ نے ان کا کبھی تذکرہ سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ یعنی حضرت زینب کے شوہر ان کی بات اب تک نہیں آئی۔ آپ عون و محمد کے والد گرامی ان کی بات آپ کو معلوم بھی نہیں۔ کیا نہیں معلوم؟ وہ تھے کہاں، جنگ میں تھے یا نہیں، دنیا میں تھے یا نہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ لیکن آپ اپنے یادداشت کے ذہن میں نقش کر لیجئے گا، حضرت عون و محمد کے والد حضرت زینب کے شوہر مدینہ المنورہ میں تھے، کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے، تو کیا باقی کہہ دیں گے آپ ہمیں؟ عون و محمد کے والد گرامی کو آپ کوئی یہ کہہ دے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عناد رکھتے تھے اس لیے کربلا نہیں آئے؟ تیسری بات یاد رکھیے گا، جب یزید تخت نشین ہوا تو اس وقت تمام صحابہ سب کے سب نے یہ تہیہ کیا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا ہے۔ تب یزید نے 3 لوگوں کے نام گنائے اور کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے سب سے پہلے بیعت لو۔ ان تینوں میں بھی سب سے پہلے امام علی مقام سے بیعت لو۔ یہ تھا یزیدی حکم نامہ
اسی پر اس کے لشکر عمل کر رہے تھے، اس کے کارندے عمل کر رہے تھے۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں یعنی بیعت کے لیے وہاں کے گورنر نے بلایا، اور گورنر بھی وہ بھی صحابی تھے۔ معلوم ہے جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر نے بلایا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رات میں کہا کہ میں یہ بات کل بتاؤں گا۔ رات میں آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بالکل دشمن ہے، یہ جانی دشمن ہے، یہ قتل کرا دیں گے، تو آپ وہاں سے مکہ المکرمہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ میں یہ اصل بات بتانا جا رہا تھا کہ یزیدی لشکر کربلا سے چھٹکارا پانے کے بعد اس کا رخ مدینہ ہوا۔ مدینہ المکرمہ میں 700 صحابہ کو شہید کیا یزیدی لشکر نے۔ یہ 700 صحابہ نے اپنی قربانی پیش کی ہے یزید کے خلاف، یزید کے لشکر کے خلاف، اور یہ تو نہیں بلکہ تقریباً 10,000 تابعین، 10,000 تابعین نے بھی شہادت کا جام فرمایا ہے، کیا کہ شہادت ساتھ دیا کہ نہیں، وہاں نہیں تھے لیکن یہاں پہ یزید لشکر سے لڑے اور اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر میں جن کی بات ابھی کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ المکرمہ میں اس وقت تھے، آپ نے باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کیا اور یزیدی لشکر سے مکمل یزیدی حکومت سے بالکل اتفاق نہیں کیا، اور آپ سے جنگ ہوتی رہی 3 مہینے تک۔ یہ اس قسم کی بات جو ذہن میں کوئی لاتا ہے تو یہ کتنی جاہلانہ گفتگو ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں لیا، اس لیے ہم ان سے محبت نہیں کرتے اور بلکہ ان سے دشمنی معذاللہ۔ یہ میں ایک دم صاف لفظوں میں کہہ دوں، یہ جملہ جو ہے یہ اہل تشیع حضرات کا ہو سکتا ہے، اور یا کچھ ہمارے ایسے سنی بھائی کہ جو ان سے متاثر ہیں اور صحابہ کرام کی ذات کو انہوں نے نہ پڑھا اور نہ مطالعہ کیا، اس بنیاد پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور دیگر بہت سارے صحابہ جن کے تعلق سے یہ اہل تشیع حضرات بہت توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں۔ میں شاید یہ بات بھول جاؤں یا وقت اس وقت نہ رہے، میں یہ بات ابھی میں بتا دوں، جس کسی نے بھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی، وہ نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا۔ ابھی ایک بات آئی تھی، ایک کسی نے سوال کیا تھا، سوال اس کا یہ تھا کہ پنجتن پاک صرف 5 ہیں، یہ جس کہتے ہیں پنجتن 5 ہوئے پاک، یعنی پاک صرف 5 ہیں۔ اب اس بات کو، یہ جو لفظ پنجتن پاک کا لفظ ہے، یہ اس لفظ کو بنایا کس نے؟ پہلے اس کی آپ تحقیق کریں۔ اب رہی بات آیت تطہیر جو ہے، جو آیت تطہیر، یہ آیت تطہیر میں قطعی طور پہ 5 کے تعلق سے نہیں فرمایا گیا ہے، تو اہل بیت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں ہے، یہ 5 کے اس میں قید نہیں، اس میں اہل بیت کے تعلق سے فرمایا گیا۔ اب اہل بیت حضور نبی رحمت 5 میں جو لوگ پنجتن پاک کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو ان میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے۔ اب حضور کے اہل بیت کیا یہ 4 ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسنین کریم میں صرف 4 ہی ہیں اہل بیت میں، اور کوئی نہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، انما یرید اللہ، جو یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ آدھی آیت ہے، یہ آدھی آیت کریمہ ہے۔ یہ پوری کہاں سے ہے؟
یہ ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. پھر ہے انما یرید اللہ. یہ تو آدھی ہم اوپر کے آدھی کو حذف کر دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ جو اوپر کی جو آدھی آیت کریمہ ہے یہ مکمل اہل بیت اطہار میں سے خاص طور پہ ازواج مطہرات کے تعلق سے اس میں بیان ہے. جب اس پوری آیت میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، تو ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت اطہار میں ہی تو شامل ہوئے. یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو پھر آیات مباہلہ میں اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عیسائیوں سے وہ مباہلے کی بات آئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ اگر اہل بیت اطہار میں اور لوگ تھے ان کو کیوں نہیں شامل کیا؟ سائل کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے. لیکن ہمارے علماء کرام نے اس بات کو بھی وضاحت فرما دی. وہ کیا؟ ہاں یہ مانا جائے کہ سب اہل بیت ہیں، لیکن ان اہل بیت میں یہ جو 4 نفوس قدسیہ ہیں ان کا مرتبہ ان سے اعلیٰ ہے. یہ بات واضح ہو گئی، یہ واضح ہو گئی. لیکن مکمل طور پر اہل بیت اطہار سے خارج کر دینا. ایک صاحب آئے ہم سے پوچھنے کے لیے کرنے کے میں آپ سے میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے ایک کتاب چاہیے. میں نے کون سی کتاب؟ کہا کہ میں وہ کتاب چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ہے کہ حضور کی آپ شہزادی ہیں. ہم نے کہا تو بہت ساری کتابوں میں مل جائے گی یہ بات. کہا کہ نہیں، اصل میں ہماری بچی اسکول جاتی ہیں، وہ اصل میں دیوبندیوں کا اسکول ہے. اس میں آج انہوں نے بتا دیا کہ صاحب حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، علماء اہل سنت کی تمام تقاریر، تمام جلسوں میں ہم شریک ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. میں ہمیشہ جانتا ہوں کہ ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ. یہ 3 کہاں سے اور آ گئے؟ یہ دیوبندیوں کی حرکت ہے. آپ مجھے کتاب دیجئے، میں جاؤں گا ثابت کرنے کے لیے. ابھی وہ صاحب موجود ہیں، یہ کوئی سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے سوال کیا گیا اور انہی 2-4 محلوں کے اندر، اس محلے کے فرد نہیں لیکن یہاں سے 2-3 محلے کے بعد وہ صاحب وہاں سے آئے تھے ان سے کتاب لینے کے لیے. یہ آپ بتائیں صرف ایک شہزادی ہیں یعنی وہ حضرت فاطمہ ہیں، اور 3 جو ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ان کا سوال تھا. آپ بتائیے، جب ہم حضرت زینب کا ذکر نہیں کریں گے، جب ہم حضرت رقیہ کا ذکر نہیں کریں گے، جب ہم حضرت ام کلثوم کا ذکر نہیں کریں گے تو ہمارا سیدھا سادہ سنی تو یہی کہے گا کہ صاحب نہیں صرف ایک ہی ہے شہزادی رسول، وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا. نہیں، اب ہم نے اہل بیت اطہار کو گنوانا ہی اکثر و بیشتر نہیں گنوا پاتے ہیں. ازواج مطہرات کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، ہم گفتگو نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری عوامی سطح پر یہ بات کیسے جانکاری آئے گی؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان حضرات کا ہم ذکر کریں، ہم گفتگو کریں. اگر ہم گفتگو نہیں کریں گے، آپ اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام کے تعلقات کتنے ہموار تھے، آپسی محبت کتنی تھی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اہل بیت اطہار سے براہ راست اپنا ایک رشتہ رکھنا چاہتا ہوں، کل روز محشر میں اس سے فخر کروں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنی محبت ہے اہل بیت اطہار سے کہ میری نسبت ہو جائے اہل بیت اطہار سے. یہ آپ نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ کل روز محشر میں نسبت اہل بیت پیش کروں، اس لیے میں رشتہ چاہتا ہوں، اس لیے میں رشتہ چاہتا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ دل میں اگر ذرہ برابر میں کوئی مسئلہ ہوتا، آج اس طرح لوگ اس طرح کہتے ہیں
تو کیا رشتہ دے دیتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے جو اور علوی رشتے سے ہیں، دیگر جو آپ کی یعنی ازواج تھیں، دیگر جو آپ کی زوجہ تھیں، ان سے اور جو اولادیں ہوئیں، کسی کا نام آپ نے ابو بکر رکھا، کسی کا نام آپ نے عمر رکھا۔ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے وہ دشمن کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھے گا کبھی؟ میں جب مطالعہ کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، بہت پہلے ایک صاحب یہ چلتے پھرتے انہوں نے ایک سوال کر دیا تھا، کم از کم آج سے 15-20 سال پہلے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کربلا معلیٰ سے جو واپس تشریف لائے تھے، ہمیں تو یہ سمجھ بات آتی ہے کہ جو حسینی جو سلسلہ نسب نامہ کہ وہ آپ سے ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، آپ سے ہی پھر یہ نسل حسینی، اسے دو سادات میں سے ہم سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، حسینی اور حسنی، حسنی اور حسینی۔ یہ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کون سے صاحبزادے ہیں کہ جن سے حسنی نسل نامہ ہم جانتے ہیں؟ وہ ان کے کون سے بیٹے ہیں؟ آج بھی بہت چنندہ قسم کے لوگ جو کہ ان کے صاحبزادے کا نام جانتے ہو جن سے حسنی نسب نامہ آج جاری ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کے تعلق سے جو نام کتابوں میں آتا ہے حسن مثنیٰ، یہ جو حسن مثنیٰ ہے نا، انہی کا نام عمر بھی ہے، جو میں اصل بات بتانے جا رہا تھا، انہی کا نام عمر بھی ہے۔ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عمر، اپنے بیٹے کا نام حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھا۔ کیا جلتے تھے؟ اس سے تو ثابت ہے نا محبت ہے۔ جب اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام میں اتنی محبت تھی، آپسی کوئی رنجش نہیں، کوئی عداوت نہیں، آج یہ تو 1400 برس گزرنے کے بعد آج کون وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان حضرات کے تعلق سے آج کوئی لب کشائی کرے؟ نہیں حضرات، ہمیں یہ چاہیے اہل بیت اطہار سے دل سے ہم محبت کریں، جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے تعظیم و تقریب کرتے ہیں ویسے کریں، اور اصحاب کرام سے بھی ہم دل سے محبت کریں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ، میں نے گزشتہ آپ کو یہ بتایا کہ ہم حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں، ہم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، ہم نیاز کراتے ہیں۔ لیکن حیرت و تعجب کی بات ہے کہ حضرت امام اعظم، حضرت غوث اعظم، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہمیں تو جب ان کو دل سے مانتے ہیں تو آپ کی تحریر، آپ کی عبارت، آپ کے خیالات کے تعلق سے ہم کو پہلے جان لینا چاہیے تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تعلق سے۔ جو ان کا خیال ہے وہ ہم لوگ کا خیال ہے، جو آپ خیال رکھتے ہیں، جو آپ کا فرمان ہے، اسی پہ ہم عامل ہیں۔ تو لہٰذا وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب مومنین ہیں، صحابی ہیں، اور صحابی کا جو مرتبہ ہے آپ نے گزشتہ بالتفصیل احادیث کی روشنی میں سماعت کیا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اور آپ ان سب کو چاہیے کہ میں وہ بات تو کرامت تو رہ گئی، اصحاب کرام کی تمام کرامتیں ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت ساری کرامتیں ہیں۔ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر مدینے کے سرزمین میں آبادی کے باہر ایک مقام پہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اب آج کے جیسے تو اتنے انتظامات نہیں تھے، وہ بھی وہاں ریگستان اور پہاڑوں کے درمیان کہیں آگ اگر لگ جائے تو پانی بھی اتنا دستیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آگ بڑھ رہی تھی، کافی چیزوں کو اس نے جلا دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے، اس وقت خلافت فاروق اعظم کا دور تھا،
تو کچھ لوگ آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، اور پھر آپ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین بہت خطرناک آگ لگ گئی ہے، کیسے بجھایا جائے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دی تھی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمیم یہ چادر لے کے جاؤ اس آگ میں لے جا کے ڈال دینا۔ حضرت تمیم داری چادر فاروقی کو لے کے جاتے ہیں اور بہت سارے صحابہ ان کے پیچھے، اور جب گئے جو آگ جہاں لگی تھی اس کے قریب گئے، جو آپ چادر کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے آگ پیچھے ہٹ رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی، چادر جا رہی ہے، آگ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ ایک پہاڑ کے کھو میں وہ پوری آگ سمٹ کر وہ ایک کھو میں چلی گئی اور وہاں پر آگ چل رہی ہے۔ تو حضرت تمیم داری، آپ ان کے عقیدے کو بھی آپ دیکھیے، یقین کو بھی دیکھیے کہ آگ خطرناک ہے، لیکن حضرت عمر نے دیا ہے چادر، وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو وہ ایک کھو میں چلی گئی ہے آگ، تو کہا کہ رک جاؤ، اسے بجھا کر ہی جاؤں گا میں، اس لیے کہ میں نے سمجھ لیا جب یہ چادر سے آگ بھاگ رہی ہے تو اس کا مطلب اسی سے بجھ بھی جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے، تو کہا کہ اس کے اندر وہ داخل ہو گئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو گئے۔ اب بھاگنے کا راستہ نہیں تھا آگ کو، آگ مسلسل جل رہی تھی، اب تو باہر سے سمٹ کے آ گئی، وہ ایک کھو میں چلی گئی، وہاں راستہ ہر طرف سے بند، اب آگ بھاگ نہ پائی، وہیں پہ جل رہی تھی۔ لیکن حضرت تمیم داری نے فاروقی چادر جیسے اس کے اندر کیا ہے، پوری کی پوری آگ سب ہو گئی، بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ ایک نہیں، اگر اس قسم کے آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کرام کی ہزاروں کرامتیں آپ سماعت کر سکتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا، میں پھر یاد دلاتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے، لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، جب کسی کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ خود بخود یہاں پر مان لیتے ہیں، جب ولی نہیں ہے تو پھر کرامت کیسی؟ جب کرامتوں کو بیان کیا جاتا ہے لوگ خود بخود ان کے مرتبے کو اپنے طور پر اونچا اور نیچا کرنے لگتے ہیں کہ ان کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بہت بڑے پائے کے ولی ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، کرامتوں سے شخصیت کے مرتبے کو تولا نہیں جاتا، بلکہ آپ ان کی زندگی کے احوال کو دیکھیں۔ کرامتیں جو ہیں اس کا کوئی انکار نہیں ہے، کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن جو طور لوگوں نے بنا لیا ہے، جو نام جو آلہ بنا لیا وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کون کتنا متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کون کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ اسے پرکھنے، اسے جاننے، اسے توڑنے کی جو پہلی منزل ہے وہ اتقا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اتقا کی بنیاد پر ہم انسان کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کرامتوں کا زور تو خود بخود وہ ہونا ہی ہے، اگر متقی ہے، اگر پرہیزگار ہے۔ ورنہ آج تو بہت ساری جھوٹی کرامتوں کا بھی بیان لوگ کرتے ہیں، کچھ ہو گیا صاحب کرامتیں، وہ کیسی کرامتیں جھوٹی، ایک سے ایک لوگ بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی موقع رہا پھر آپ کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، بارگاہ ہم تمام لوگوں کو تیرے احکامات، تیرے محبوب کے فرمان اور تیرے محبوبین کے افعال و اقوال پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کی محبت ہم سب کے دل میں بسا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔